بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم پھر اس ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز پچھلی مرتبہ جو کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، مختصر سا ہم اس کو دہرا کر انشاءاللہ عزیز کچھ نئی باتیں دیکھیں گے، تاکہ ہمارے نکاح اسلامی نکاح ہو، ہمارے نکاح اسلام کے مطابق ہو، یا عام سوال جو لوگ کرتے ہیں ہمارے نکاح کیسے ہو، اس کا جواب ہمیں ملے۔ بہرحال پچھلی مرتبہ جو کنڈیشنز ہم نکاح کے دیکھ رہے تھے، اور اس میں 4 باتیں تھی، اس میں سے ایک مہر جو کنڈیشن تھی، اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ولی کی ذمہ داریاں کتنی اہم ہیں، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی کہ مہر کے تعلق سے کہ ہم نے مہر دینا ہے، لیکن افسوس کی بات ہم نے کچھ دینا چھوڑ کر لینا شروع کر دیا، اور ایک جہیز جیسی لعنت ہم میں آ گئی ہے، جو کہ یاد رکھیے یہ اسلامی تہذیب کا کبھی حصہ نہیں رہی۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور مہر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ قرآن نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں مہر دینے کا حکم دیا، مہر دینا فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اگر عورتیں مہر میں سے کچھ معاف کر دے تو مرد کے لیے، شوہر کے لیے کوئی حرج نہیں، اس میں سے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مہر کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جو چلن آج ہم میں ہے ادھار رکھنے کا، وہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ادھار کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ مہر ادھار رکھا جا سکتا ہے، ڈیو رکھا جا سکتا ہے کہ بعد میں دیا جا سکے، اس کے تعلق سے وہی روایت ہے جو سنن نسائی کی روایت ہے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اسے میرے نکاح میں دے دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا گھر جا کر کچھ اگر ہو تو لے آ مہر کے لیے۔ وہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پاتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے قرآن یاد ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو کہا پھر قرآن جو تجھے یاد ہے فلاں 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 وہ سوروں کا نام لیتے ہیں، ان سوروں کے بدلے میں نے تیرا نکاح کیا۔ تو اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مہر کو ادھار رکھا جا سکتا ہے، چونکہ وہ صحابی نکاح کے بعد سورے سکھائیں گے نا، پہلے تو نہیں سکھا سکتے، بعد میں سکھائیں گے، تو مہر ادھار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس مہر معجل اور موجل، نقد اور ادھار، بس اس ادھار کو اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یا انسان مر جاتا ہے، شوہر مر گیا، بیوی کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے اب تم معاف کر دو، اور وہ بیچاری بھی اب سوچتی ہوں گی دل میں کہ زندہ تھا تو کچھ نہیں دے پایا، اب مرنے کے بعد کیا اس سے لوں گی، وہ بھی بولتی ہے میں نے معاف کر دیا۔ یاد رکھیں مہر ایسے معاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ مہر جو ادھار دیا جا سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا نکاح آج طے ہوا، اور 2 دن تک میں نے پیسے جہاں رکھے تھے، یا میرا پیسہ بینک میں اگر ہے تو میں لا نہیں سکتا ہوں، اے ٹی ایم بند ہے یا بینکس بند ہے، ٹھیک ہے، یا میری سیلری نہیں ہوئی، 30 تاریخ کو سیلری ہوں گی، شادی 25 کو طے ہوگی، تو یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ 30 تاریخ یا 1 تاریخ کو سیلری ہوں گی تو مہر دے دوں گا، بینک کھلتے ہی لا کر دے دوں گا، پیسے ملتے ہی دے دوں گا۔ لیکن اتنے لمبے عرصے تک مہر کو صرف روکے رکھنا، اس لیے کہ ادھار کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، نکاح کے اندر جو شادی خانہ ہے وہ نقد، انجمن نقد، ٹھیک، اسی طرح گاڑیاں جو استعمال ہوتی ہے نقد، مطلب ایسا کوئی بتا سکتا ہے انسان کہ میں نے انجمن کے پیسے آج تک نہیں دیا، میں نے ہال کے پیسے آج تک نہیں دیا، نقد۔ اسی طرح جو تمام کام نکاح میں ہو رہے ہیں سب نقد، کپڑے خریدے جا رہے نقد، اور جو چیز نقد ہونی چاہیے وہ کیا رکھ دیتے ہیں؟ ادھار۔ مطلب جو ادھار ہو سکتا ہے اس کو تو نقد دے رہے ہیں ہم، اور جو چیز کنڈیشن ہے نکاح کے لیے، آپ کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیر کرتے ہیں اور اتنے دن تک اس کو روکے رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں موت کے وقت معاف کرایا جاتا ہے، یہ معافی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ اپنا نکاح طے کرے، نوجوان پہلے ہی مہر نقد بیٹی کی، مطلب اپنی ہونے والی بیوی کے پاس اس کے محرم کے ذریعے بھیج دیں، پھر اس کا محرم یا وہ لڑکی جو چاہے اس مہر کے ساتھ کر سکتی ہے، ٹھیک۔ اب مہر کی رقم کوئی فکس نہیں ہے، یہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، ہر آدمی کی استطاعت کے اعتبار سے یہ رقم بدلیں گی۔ ہمارے پاس ایک چلن پایا جاتا ہے مہر کے معاملے میں
کہ مہر کم ہو تو اچھا ہے. دیکھیے مہر کم افضل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کی، لڑکے کی حیثیت کے پروپورشن میں ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے نکاح کے اندر ولیمے میں جو خرچہ کیا جا رہا ہے 10 لاکھ روپیہ، اور مہر کتنا باندھا جا رہا ہے 786 روپیہ، 36 روپیہ، 32 روپیہ، 101 روپیہ، 151 روپیہ. مجھے بتائیے کہاں کا مہر ہوا؟ کچھ نہ کچھ پروپورشن میں ہونا چاہیے مہر بھی. آپ جو اتنا خرچ ولیمے میں کر رہے ہیں، ویسے بیجا خرچ سے اسلام نے روکا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پروپورشن میں لڑکے کی حیثیت کے مطابق، اس کے انکم کے مطابق، فیملی سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے، اتنا بھی کم نہیں. بہرحال لیکن خواہ کا بہت بڑا مہر بھی مت بانیے. میں اسی لیے لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، خواہ کی ادھار بڑے بڑے مہر باندھنے سے اچھا ہے تھوڑا سا مہر بانیے، نقد بانیے، لیکن کیش بانیے. 51,000 ادھار سے اچھا ہے 1,001 نقد. ٹھیک، نقد. ٹھیک، تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے. تو مہر ادھار ہو سکتا ہے، لیکن اسے بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے، اور مہر کو جلد سے ادا کر دینا چاہیے. ورنہ جس بات پر ہم نے حدیث پر اپنی بات روکی تھی پچھلی مرتبہ، وہ یہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے نکاح کیا اور مہر دینے کی نیت نہ ہو، اس انسان نے زنا کیا. تو بہرحال مہر شرط ہے، ہم کوشش کریں اس شرط کو، اس کنڈیشن کو پورا لائیں. اس کی کوئی رقم مقدار فکس نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ کے زمانے میں ہوا یوں کہ لڑکیوں نے بہت زیادہ مہر باندھنا شروع کر دی، اس لیے کہ وہ لڑکی کا حق تھا اور وہ کنڈیشن تھی. جیسے آج لڑکے جو ہے لڑکیوں کے گھر والوں کو زیر بار کرتے ہیں بہت بڑی بڑی رقموں میں، جس کو ہم کہیں گے جہیز باندھ کر. تو لڑکیوں نے بہرحال تجاوز کر دیا، مطلب زیادتی کر دی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ایک مرتبہ کہ میں اس مہر کو کم کر دیتا ہوں یا کچھ اماؤنٹ فکس کر دیتا ہوں. اور آپ نے ایک خطبہ دیا. خطبہ دے کر کہا، لوگوں میں سوچتا ہوں کہ مہر کی رقم فکس کر دی جائے. تو ایک عورت اٹھی اور کہا، عمر، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم قنطار، سونے کا پہاڑ، خزانہ بھی اگر مہر میں دے دو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، تو تم کون ہوتے فکس کرنے والے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا کہ عمر غلط تھا اور عورت صحیح ہے. ٹھیک، جس سے پتہ چلا مہر کی کوئی رقم نہیں. خاص طور سے جو لوگ کچھ مخصوص رقموں کو انہوں نے طے کر لیا نمبر سے، وہ اور بمشکل 3 فگر سے آگے جاتے ہی نہیں ہوں، اتنی کم رقم رہتی ہے اور وہ کرتے ہیں. تو بہرحال مہر کو کیش دیں، وقت سے پہلے دیں، اور لڑکی کو جو ہے اس کے شادی سے پہلے بھیج دیں. مہر یاد رکھیے کیش بھی ہو سکتا ہے، زیور کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا کسی کورس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی پروجیکٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جن کا نکاح کیا، اس صحابیہ سے مہر کی شکل میں قرآن کی صورتیں یاد کرانے کی عوض نکاح کر دیا. مطلب وہ فزیکلی کچھ نہیں دے رہے تھے، سونا تھا نہ چاندی تھا، وہ نکاح کے بعد ان کو صورتیں سکھانے والے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب صورتیں وہ ان کو سکھانے والے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایکچولی کوئی کیش نہیں تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کی بچی کو جو ہے فلاں کورس کرا دوں گا، فلاں چیز کروا دوں گا، فلاں چیز یاد کروا دوں گا میری طرف سے فلاں. تو بہرحال مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دینا ہے اور کوشش کرے اس کو کیش دے، سوائے اس کے کہ مجبوریاں، حالات آپ کو مجبور کر دیں. ورنہ تمام چیزیں شادی کی ہم کیش کرتے ہیں، سوائے وہ چیز جس کو کیش دینا چاہیے اس کو ادھار دیتے ہیں. اور تمام چیزوں میں سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ فضول خرچی سے احتیاط کرنا چاہیے. اور جہاں خرچ کرنا ہے وہ مہر ہے جو اپنی استطاعت، حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. بہت کم اور بہت چھوٹی چھوٹی رقمیں اللہ جو ہے رحم کرے وہ اس میں جو ہے باندھتے ہیں. اسی طرح جو ہے مہر کے تعلق سے جو بات، ایک اور چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ مہر جو ہے صرف روپیہ ہو سکتا ہے، زیور نہیں دیا جا سکتا. تو زیور بھی دیا جا سکتا ہے، روپیہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کوئی کورس، کوئی جو ہے سلیبس سکھانا یا قرآن کی صورتیں بھی سکھانا، جیسے آپ نے ان صحابی کا جو ہے نکاح کیا، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ جو ہے مہر ہو سکتا ہے. یاد رکھیے مہر کی کوئی فکس مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مہر کے تعلق سے تھی، جو اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو معاملہ ہوا کنڈیشنز کا، ایجاب و قبول کا، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. اب اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز ہم جو بات سیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اب لڑکی کو ہم کو پسند کرنا ہے یا لڑکے کو پسند کرنا ہے تو پیمانہ کیا ہوگا، اس کے کیا شرائط ہوں گے، اس کے کیا کنڈیشن ہوں گے. کچھ باتیں اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے پسند کرنے کے اعتبار سے کہ ہم لڑکے کو یا لڑکی کو کیسے پسند کریں. حدیث رسول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے اب کرائٹیریا آ رہا ہے چوائس کا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیسا سلیکشن کرنا چاہیے، یہ ہے سلیکشن کا طریقہ. ٹھیک، آپ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکی سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. لڑکی کے لفظ استعمال کیا گیا،
عموماً لوگ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. آسوں کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. لڑکیوں سے نکاح، عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. پہلا، لوگ کرتے ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرنا ہے بتایا گیا. ولی مالیہ، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں. دوسرا فرمایا ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کر لیتے ہیں. ولی حسبیہ، اس کے خاندان کو دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں کہ بڑے اونچے خاندان کی. ولی دینی، اور دینداری کو دیکھ کر جو ہے لوگ نکاح کرتے ہیں. اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو، تم دینداری کو، ریلیجن کو بیسس بناؤ اپنے میرج کا، اس لیے کہ یہ سب سے اچھا نکاح ہے جس کے اندر دین کو ترجیح دی جاتی ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس حدیث کی وضاحت دیکھتے ہیں. یہ سب سے بیس ہوگا ہمارا اب آج کے بعد کرائٹیریا ہوگا کہ ہم کیسا نکاح کریں. ٹھیک. پہلا حدیث میں دیکھیے الفاظ کیا آ رہا ہے کہ پہلا فرمایا کہ ولی مالیہ، لوگ جو نکاح کرتے ہیں وہ نکاح کا بیسس ہوتا ہے ان کا مال، اس کا بیسس وہ بناتے ہیں ان کا مال. ٹھیک. بہرحال شریعت نے اس چیز کو درست نہیں مانا. یاد رکھیے. دینداری کے ساتھ مالداری ہو سکتی ہے، لیکن صرف مال کو بیس بنانا یہ درست نہیں ہوگا. انشاءاللہ عزیز ہم ایک چھوٹا سا یہاں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر آئیں گے اور انشاءاللہ عزیز آگے کی باتیں اور تفصیلات دیکھیں گے. یہ لڑکی کے چوائس میں، لڑکے کے چوائس میں کیا کرائٹیریا ہو، کن کنڈیشنز کو لحاظ رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں پروگرام میں کہ ہمارے نکاح کیسے ہوں. انشاءاللہ عزیز ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بریک سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ حدیث تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکچولی کرائٹیریا بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، چوائس کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے چنا جائے، کیا اس کا کرائٹیریا ہو. ورنہ عموماً ہم دنیا پرستی کے چکر میں جا کر، دنیا داری کے چکر میں جا کر دینداری کو ترجیح نہیں دیتے ہیں اور دنیا کے تمام معاملات کو دیتے ہیں. حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ 4 چیزوں میں سے لڑکیوں سے نکاح ہوتا ہے، تم دینداری کو لازم جانو. 4 چیزیں جو اس میں 3 بتائی تھی یہ یاد رکھیے. مالداری بری چیز نہیں ہے، خوبصورتی بری چیز نہیں ہے، حسب نسب اچھا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دینداری نہ ہو اور باقی سب ہو یہ خطرناک بات ہے. یاد رکھیں. حدیث میں جو بات بتائی جا رہی وہ یہ ہے، دینداری کے ساتھ مالداری بہت اچھی بات، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بہت اچھی بات، لیکن دینداری نہیں اور باقی سب ہے، حسب ہے، نسب ہے، خوبصورتی ہے، تو یاد رکھیے نہیں چلیں گا. اب آئیے پہلا دیکھتے ہیں اس کے اندر سے. آپ نے فرمایا کہ لوگ مال کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اور اللہ رحم کرے آج ہم بھی سب سے پہلی چیز جس کو ترجیح دیتے ہیں، جس بنیاد پہ ہم لڑکی کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی افسوس کی بات ہے یہی آج کہ سب سے پہلے ہم مالداری دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکی کا والد کیا کرتا ہے، لڑکی کی ارننگز اگر ہے، انکم ہے تو کتنی ہے، اس کے خاندان والے کتنا پے کر سکتے ہیں ہم کو، کیا ہو سکتا ہے. یہ سب سے بیسک کرائٹیریا ہمارے پاس ہوتا ہے کسی کو پسند کرنے کا اور دیکھنے کا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے. مالداری کے ساتھ دینداری کے ساتھ مالداری ہو سکتی ہے، لیکن مالداری کو ترجیح دینا، مالداری سے چوائس کرنا. ایک زمانہ تھا، بہرحال ایک زمانہ کیوں کہوں، آج بھی زمانہ وہی ہے کہ لوگ جہیز مانگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپڈیٹ ہو گیا ہے، اپڈیٹ ہو گیا. اور جہیز مانگنے والوں کو میں اپنی زبان میں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت برا لگے، لیکن میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ماڈرن بھیکاری. ہر بیگر کی، ہر بھیک مانگنے والے کا ایک طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو مانگنے کا. یہ بھی ایک طریقہ نکال لیا. افسوس کی بات ہے ہم لوگوں نے کہ لڑکی سے جو ہے مانگتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کا مال، کتنی مالدار لڑکی ہے، یا اس کا والد کتنا مالدار، اور کیا مجھے مل سکتا ہے اس سے، پورا جو ہے نچوڑ کے لینے کی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں آج کے دور میں. یاد رکھیے مالداری یہ تھوڑے دن کی ہوتی ہے، آج ہے کل چلی بھی جائیں گی، یاد رکھیے. لیکن اصل چیز جو ہے جو باقی رہیں گی وہ دنیا اور آخرت میں، وہ ہے یاد رکھیے دینداری. تو مالداری تو لوگ جہیز لیتے تھے، آج بھی لیتے ہیں، بہرحال شکلیں بدل گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ جہیز نہیں لیتے بول کر ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں کہ جو اتنا پڑھی لکھی ہو جس کے وجہ سے ایک اچھی انکم منتلی آتی رہے. ٹھیک، یہ بھی ایک شکل جہیز کی نہیں. اور جب ڈیمانڈ کریٹ کیا گیا تو بیچارے والدین پریشان ہو کر، والد سرپرستوں نے بچیوں کو خوب پڑھانا چالو کر دیا کہ کیا کریں گے اب، کہ اب جہیز چونکہ سب بول رہے غلط ہے تو کچھ سمجھ میں آ رہی بات، اب لینا تو ہے کسی نہ کسی ڈھنگ سے. تو ایک نیا طریقہ نکالا کہ اگر ڈی ایڈ ہوں گی، بی ایڈ ہوں گی، خوب پڑھی لکھی ہوں گی تو اچھا کمائیں گی، اچھا لائیں گی، تو بہرحال زندگی بھر جہیز دہی زیادہ اچھا ہے نا بنسبت ایک بار لے کے بدنامی کرنے سے. تو یاد رکھیے کبھی بھی یہ نیت مت رکھیے کہ آپ جو ہے عورتوں سے کمانے لگائے یا ان سے اس طریقے سے جو ہے بدلہ لے یا اس طریقے سے جہیز دے. بہرحال
تو دیندار یاد رکھیے مالدار کسی لڑکی کا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ مالداری سے آپ یہ امید کیجئے کہ یہ مالدار ہے اور اس کی مالداری کی بنیاد پر مجھے اس کے گھر والوں کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، اس کی مدد نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ داماد ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے آپ کو تو رشتہ داری اور قریبی رشتہ داروں کی مدد پہلے واجب ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ ماشاء اللہ مالدار ہے، ہو سکتا ہے یہ اور ہم مل کر کچھ کسی اور کو دے سکے، تو بہرحال یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن لینے کی امید کرنا یہ بالکل درست نہیں ہوگا. دوسرا دیکھیے کرائٹیریا جو لوگ بناتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے بھی بنا دیا، ولی جمالیہا، خوبصورتی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، ایک تو مالداری رہی تو پھر سب کچھ چل جاتا ہے، اگر مالدار نہیں لڑکی تو پھر سیکنڈ کرائٹیریا ہمارے پاس بھی آج کیا ہے، خوبصورت ہونا لڑکی. کیسی لڑکی چاہیے؟ خوبصورت لڑکی چاہیے. خوبصورتی میں کیا کرائٹیریا بتائیے آپ کے پاس خوبصورتی کا بیوٹی کا کیا کرائٹیریا مجھے بتائیے. تو ایک ہی کرائٹیریا لوگوں کے پاس، لڑکی ہونا، گوری ہونا اور لمبی ہونا. کرائٹیریا دیکھیے کیا ہے، گورا ہونا مطلب یہ کرائٹیریا خوبصورتی کا، لمبا ہونا یہ کرائٹیریا خوبصورتی کا. ٹھیک، پہلے تو حالت یہ ہے کہ والدین بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسی لڑکی چاہیے، تو وہ بچہ جو ایک تصویر کی طرف ہاتھ بتا کے بولتا ایسی ہونا میرے کو. والدین بولتے بیٹا وہ ایک ہی ہے، وہ تو اپنی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا؟ پھر اس جیسی کوئی ڈھونڈ کے علاوہ. اب بیچارے والدین پریشان، اس جیسی کچھ تو بھی لانا ہے ان کو ڈھونڈ کر، فلاں ہیرو ہیروئن، فلاں سٹار، فلاں یہ فلاں وہ، پتہ نہیں اتنی چیزیں دیکھ لیے، ایسی چاہیے. اب ڈھونڈنے نکلے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو چوائس آپ رکھ رہے ہیں لڑکیوں کے اندر، خوبصورتی کا جو پیمانہ آپ نے بنایا یا ہم نے بنا لیا ہے آج، مجھے بتائیے جو چیز پیدا ہوتی ہے کیا اس کے اندر یہ کرائٹیریا لگانا درست ہے؟ دیکھیے مینوفیکچر جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں کرائٹیریا لگائیے، آپ اسپیسیفیکیشن دیجئے، اتنا ہائٹ، اتنا وڈتھ، اتنا لینتھ، اتنا ویٹ، اتنا یہ اتنا وہ، سمجھ رہے آپ. لیکن جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں کیسا کریں گے؟ اور پھر شروع ہوتا ہے لڑکی کے معاف کرنا پھر شروع ہوتا ہے لڑکی کی والدہ کا ایک لمبا سیشن جس میں وہ ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے چلتی ہے چونکہ اسے بہو لانا ہے. اور یاد رکھیے یہ عورت جو ابھی بہو کو تلاش کر رہی ہے نا، ہونے والی ساس بہو کو تلاش کر رہی ہے، جب یہ بہو تلاش کرتی ہے تو یہ بن جاتی ہے کنگ، اس لیے کہ سب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے چلتی ہے. اور جب اس کی بیٹی کا رشتے کا معاملہ آتا ہے تو یہ بن جاتی ہے بیگر، فقیر بن جاتی ہے، کوئی تو میری بچی شادی کر لو. بس تھوڑا رنگ کم ہے، بس تھوڑی صحت زیادہ ہے، تھوڑا سا اس کی جو قد ہائٹ کم ہے. یہی تو معاملہ تھا، بہو تلاش کرتے وقت نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کی بچی کا بھی تھوڑا رنگ کم تھا، تھوڑی ہائٹ کم تھی، تھوڑی صحت زیادہ تھی، ہے نا. تو یہ ایک عورت ہے. لڑکی کے معاملے میں دیکھیے اس کا جب بہو تلاش کر رہی ہے تو معاملہ الگ ہے، جب اپنے لیے جو ہے بیٹی کے لیے جو ہے داماد تلاش کری اس کا معاملہ الگ. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں لڑکیاں پیدا ہوتی یاد رکھی تو اس کے اندر ایسی چوائسیز لگانا کہ تھوڑا سا قد لمبا ہوتا تو ہم نکاح کر لیتے، تھوڑا رنگ گورا ہوتا تو کرتے. اور اللہ رحم کرے کچھ عورتیں تو شیڈ کارڈ لے کے نکلتی، ہر لڑکی کو شیڈ کارڈ لگایا جاتا ہے، نہیں وائٹ چاہیے اس میں ملکی وائٹ چاہیے، ماربل وائٹ نہیں چلیں گا ان کو لڑکی کا کلر. آپ اندازہ لگائیے یہ انسانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ کی مخلوق میں ہم اس طرح کی برائیاں نکالتے ہیں اور کئی گھر جا کر کئی لڑکی والوں کے کئی والدین کے دل کو دکاتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد آپ کے بیٹے کے لیے واقعی میں ایک اچھی بہو ڈھونڈ پائیں گے؟ اتنے لڑکیوں کو تکلیف پہنچا کر، اتنے لوگوں میں نقص اور جو ہے برائیاں نکال. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دینداری کے ساتھ خوبصورتی چاہیے تو 2 4 5 لڑکیاں جو خوبصورت اور دیندار ہے اس میں سے چوائس کیجیے، لیکن سووں گھروں میں جانا، ہزاروں جگہ جانا. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے لڑکی جو تلاش ہوتی ہے تو دوسرے شہر تک مشہور ہو جاتا ہے کہ ان گھر والوں کو مت بتاؤ، یہ سب جگہ آ کے جاتے، اتنے لڑکیاں دیکھ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ کرائٹیریا نہیں ہے اسلام میں. آپ دینداری کو دیکھیے، دیندار لڑکی اگر کہیں دکھ جاتی ہے، مل جاتی ہے، ٹارگٹ کیجیے ان گھروں کو، وہاں جائیے اور وہ کیجیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال دینداری کو لازم جاننا ہے، تو خوبصورتی نہیں. تو بہت سارے لوگ خوبصورتی کا ایک پیمانہ بنا دیا ہے، لمبی چاہیے، دبلی چاہیے. تو میں عام طور سے ایسی مزاحیہ طور سے کہتا ہوں پھر تو آپ کو لڑکی نہیں چاہیے، پھر تو آپ کو ٹیوب لائٹ چاہیے. پھر تو لڑکیاں تو پیدا ہوتی ہے، مینوفیکچر نہیں ہوتی ہے، تو کیسے آپ بولیں گے اتنی گوری چاہیے اور اتنی ہائٹ والی چاہیے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خوبصورتی آج ہے کل چلی جائیں گی، لیکن جنت میں جانے کے بعد ہر انسان خوبصورت ہو جائیں گے ادھر. لیکن جب دینداری کی بنیاد پہ ہم نکاح کریں گے یہ بڑی اہم چیز ہوں گی، یاد رکھیے، اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک صحابی تھے جن کا نام جلیبیب تھا، جن کا تھوڑا رنگ کم تھا.
تھوڑی ہائٹ کم تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار پوچھا ہے جلیبیب تم کیا نکاح کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک جگہ تمہارا رشتہ بھیجتا ہوں چونکہ جلیبیب کا آپ عقیدہ آپ کا اسلام سمجھتے تھے. ایک خط لکھا اور کہا کہ میں ایک لڑکے کو بھیج رہا ہوں، اس کی دینداری سے میں مطمئن ہوں، اگر چاہو تو اپنی لڑکی دے دو. جلیبیب خط لے کر اس شخص کے پاس پہنچے. جب خط دیا اس نے پڑھ کر وہ پریشان ہوا، اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا دیکھو اللہ کے رسول نے خط بیچا ہے. اس بیوی نے بھی ان کے پڑھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ رشتہ ہمارے پاس بھیجا ہے. جن کا تھوڑا رنگ کم تھا، تھوڑی ہائٹ کم تھی. اس کے بعد جو ہے بیٹی سے پوچھا کہ دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا ہے، تم بھی ایک بار دیکھ. بیٹی نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے میرے لیے رشتہ؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو کہا نہیں، پھر بھی والد نے کہا ایک بار دیکھ لو. کہا دیکھ لیتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے اگر بھیجا ہے تو آپ پیچھے مت ہٹ. تو والد نے کہا میں تو صرف تمہارے لیے پیچھے رک رہا تھا، ورنہ آپ سب نے کہا تو میں تو کر دوں گا. تو کہا پھر اگر اللہ کے رسول کا ہے، آپ راضی ہے کیونکہ ولی تھے، پھر کر دیجیے. اور ان کا نکاح ان سے ہو گیا. بہرحال واقعہ اور چلتا ہے آگے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا دیکھیے اسلام نے خوبصورتی کے جو دنیاوی پیمانے ختم کر دیے، ایمان کو کرائٹیریا بنا دیا. تو ایمان کو ترجیح دیجیے. یہ دنیاوی خوبصورتی آج ہے کل چاہیے. تیسرا کرائٹیریا دیکھیے آپ جو دنیا والے دنیا پرست لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں نکاح کے لیے؟ وہ ان کے لیے بنیاد ہے حسب خاندان، کس خاندان کی لڑکی ہے، کس خاندان سے ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. اور آج ہم نے بھی کیا کیا؟ ہم نے بھی جو ہے خاندان کو ترجیح دے دی کہ دینداری ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، بس خاندان اگر اونچا ہے تو شادی کر دی جائے. کیوں؟ اگر اس خاندان سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو پھر تو ہم کو بہت فائدہ ہوگا، پھر تو ہمارا نام ہو جائے گا، سماج میں لوگ چرچا کریں گے، ہونے والے بچے جو ہے فلاں خاندان سے جا کر جڑ جائیں گے. اور اس بنیاد پر ہم دینداری ذرہ برابر بھی لڑکی کی دیکھتے ہیں اور پھر نکاح کر دیتے ہیں. اور نکاح کرنے کے بعد تھوڑے دن بعد ہی پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا، یہ شادی تو چل نہیں پائی، زیادہ سکسیسفل میرج نہیں رہی، لڑکی نے تو پریشان کر دیا، فلاں ہو گیا، شادی ہو گئی تو گھر جا. بہت سے مسائل ہوتے ہیں چونکہ آپ نے کیا کیا؟ خاندان کو ترجیح دی. خاندان کو ترجیح مت دیجیے، یاد رکھیے دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ خاندان، یہ چلیں گا. لیکن اگر آپ نے دینداری کو چھوڑ دیا اور باقی سب بھی ہے تو یاد رکھیے آپ نے اور ہم نے پھر ایک گھاٹے کا سودا کیا. لہٰذا نوجوان بھی اپنے لیے ایسی لڑکیوں کی تلاش کریں جو دیندار ہو، اور اسی طرح جو ہے سرپرست اور والدین بھی ایسی لڑکوں اور لڑکیوں کی تلاش کریں جو دیندار ہو. انشاءاللہ عزیز یہ کرائٹیریا ابھی باقی ہے، یہ آگے بھی چلیں گا. وقت کی کمی سے ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں. اس کرائٹیریا کو بھی باقی رکھتے ہیں اور کچھ باتیں اس حدیث کے تحت کی لڑکی کیسی چنی جائے، لڑکا کیسا چنے جائے اگلی بار میں انشاءاللہ عزیز رکھوں گا. تب تک کے لیے انشاءاللہ عزیز آپ سے امید ہے کہ آپ انتظار کریں گے اس کا، اور امید ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ہم جو آپ سے جو ہے الوداع کہتے ہیں، آپ سے جدا ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.